اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا بیوتی کننا، عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے. ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے، عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں. ٹو ہیل ود یو، دفع ہو جاؤ، میں خود کما سکتی ہوں، میں گھر چلا سکتی ہوں. ینگسٹر رول رہے ہیں، گھر والے ذلیل، بیویاں شوہروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اتنا حالات خراب ہو گئے کہ انہوں نے لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق کرکٹر اور مبلغ سعید انور کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جب سے خواتین نے کمانا شروع کیا ہے تب سے طلاقوں میں 30% اضافہ ہو گیا ہے. اس ویڈیو میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں وہ آسٹریلیا سے ہو کر آیا ہوں. آسٹریلیا میں نوجوان رل رہے ہیں، گھر والوں میں، بیویوں میں اور شوہروں میں لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں. وہاں کے میئر بھی اپنے شہر اور ملک کے حالات سے پریشان تھے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں خودکشی کا رجحان زیادہ کیوں ہے اور نوجوان نسل میں نشہ اتنا مقبول کیوں ہے. میئر نے بتایا کہ جب سے ہم نے اپنی خواتین کو کمائی پر لگایا تب سے ہمارے حالات خراب ہوئے. مرد اور خواتین سب کما رہے ہیں لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نیوزی لینڈ کے ایک کرکٹر نے بھی مدعو کیا اور پوچھا کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے. ہمارے ہاں پریشانیاں اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. میں پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں، ابھی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، یورپ. ینگسٹر رول رہے ہیں، گھر والے ذلیل، بیویاں شوہروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اتنا حالات خراب ہو گئے کہ انہوں نے لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیے. مجھے آسٹریلیا کے میئر نے کہا، میں کہا تمہارے یہاں ڈپریشن، ڈرگز کیوں ہیں، تمہارے یہاں خودکشی کیوں ہیں. مجھے بھی آسٹریلیا کا کیپٹن، وہ پلا ٹاپ پلیئر، اس نے مجھے بلایا، وہ شون اسٹیٹ کوئی فاسٹ بولر ہے، پاکستانی کوچ. نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے مجھے بلایا، ولیمسن نے، کہ یار ہمارے حالات بتاؤ کیسے صحیح ہوں گے. مجھے آسٹریلین میئر نے کہا جب سے ہم نے عورتوں کو کمائی پہ لگایا ہمارا کلچر برباد ہو گیا. سعید انور کا کہنا ہے کہ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مغربی ملکوں میں ایسے رجحانات کے جن کی وجہ سے وہاں لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں اور منشیات کے مسائل ہیں، مگر اب پاکستان میں بھی یہ پریشانیاں جنم لینا شروع ہو چکی ہیں. جب سے پاکستان میں خواتین کمانے لگی ہیں تب سے گزشتہ 3 سال میں طلاق کی شرح 30% تک بڑھ چکی ہے. خود مختار ہونے سے وہ مرد کو کہتی ہیں کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود کما سکتی ہوں. یہ گیم پلان ہے لیکن یہ منصوبہ اس وقت سمجھ نہیں آئے گا جب تک خدا ہدایت نہیں دے گا. پاکستان معاشرے میں سب لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، سب آنکھیں نیچے، دونوں ہاتھوں میں ڈنڈے لیے پھر رہے ہیں، ایک میں ڈنڈا اور دوسرے میں سانپ ہے. مگر جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، دونوں ہی ڈنڈے محسوس ہوتے ہیں، مگر آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں کہ خطرہ ان کے کتنے قریب ہے. جب سانپ ڈسے گا تو پھر آنکھیں کھولیں گے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا بیوتی کننا، عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے. ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے، عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں. اور پاکستان میں جب سے عورتوں نے کمانا شروع کیا 3 سال میں 30% طلاق بڑھ گئی. ٹو ہیل ود یو، دفع ہو جاؤ، میں خود کما سکتی ہوں، میں گھر چلا سکتی ہوں. یہ پورا ایک گیم پلان ہے میرے دوستو، لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس گیم پلان کو نہیں سمجھ سکتے. آپ آنکھ سے اندھے ہیں، سانپ اور رسی ہے، سانپ رسی، آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے سانپ، مجھے تو ایک جیسا لگ رہا ہے. جب آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا سانپ ڈس لے گا. ناظرین، سعید انور کی بات میں وزن ہے اور سچائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت اور خاتون کو سلیقہ دیا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں. ایک بھی دوسرے کا ساتھ نہ دے تو نظام خراب ہو جاتا ہے. جب سے مرد اور خواتین برابر ہیں والا نعرہ آیا تب سے ہی کبھی عورت مارچ، کبھی اپنا کھانا خود گرم کرو جیسے ٹرینڈ چلنے لگے. اس بات کو ذہن میں بٹھانا نہایت ضروری ہے کہ مرد اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کام جو مرد کریں وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں. آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی کیا گیا تھا، عورتوں کے مرد کے برابری کرنے سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. آپ کو یہ ساری گفتگو انہی کی زبانی سناتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں مرد اور عورت کے مساوی حقوق ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں برابر بھی ہیں. جسمانی، نفسیاتی، سائیکولوجیکل طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں. قرآن پاک کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہوس مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے جو تم اپنے لیے بہتر سمجھو وہ اصل میں برا ہو. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے. اور اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتراض کیا کہ وہ جہاد پر کیوں نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ اس منطق کو جانتا ہے مگر انسان نہیں جانتے، اس لیے اس آیت کا نزول ہوا. سوچے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ جہاد پر جائیں اور لڑیں. حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ کیا میں جہاد پر
پر جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جہاد حج ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، اور جو لوگ اسلام اور قرآن پاک پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ بھی یہ چیز جانتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ یہ مغربی میڈیا جو اسلام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے تو مغربی میڈیا، معاشرہ اور حکومتیں حقیقت میں ایسا کرتی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ مرد اور عورتیں برابر ہیں تو کیوں جب کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں مرد اور خواتین کیوں الگ الگ شامل ہوتی ہیں؟ مرد الگ اور عورتیں الگ کیوں بھاگتی ہیں؟ کیوں ٹینس میں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ مقابلے ہوتے ہیں؟ کیوں جب مکس ڈبلز ہوتے ہیں اس میں دونوں ٹیموں میں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے؟ I ask a simple question, that when you have sports, why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100 meters dash, why don't the men and women run together? Why? Why separate for men and separate for women? Why? ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے وہاں مرد اور عورتیں برابر ہیں، یہ چیز سمجھ آتی ہے، مگر جسمانی لحاظ سے دونوں الگ ہیں۔ کیا کسی نے دیکھا کہ مقابلہ حسن ہو اس میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ شرکت کریں؟ یہی چیز تو ہے جو اسلام سمجھاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شعبے میں جن میں خواتین اور مرد ایک ساتھ ایک جیسا کام کر سکتے ہیں، مگر بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر خواتین مردوں کی نسبت کم اور مرد عورتوں کی نسبت کم کامیاب ہیں۔ مرد کما کر لاتے ہیں اور عورتیں بھی، مگر مرد کمائی کے اعتبار سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور عورتیں گھر گرہستی میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ کیا کبھی کسی مرد کو یہ کہتے سنا کہ میں کیوں بچے کو جنم نہیں دے سکتا؟ یہ عزت عورت کو ملی ہے۔ تو جسمانی سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے رول الگ الگ رکھے ہیں۔ Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 34, Allah has given more strength to the men as compared to the women. So it's my duty to fight. 1 degree additional responsibility in supporting her. Have ever men objected that why can't I give birth to a child? That's the prerogative of the female. Why don't the men object that why can't I breastfeed the child? That's the prerogative of the female. So depending upon the biological makeup, depending upon the physiological makeup, depending upon psychological makeup. ناظرین، علماء کرام کے بیانات کی روشنی میں بھی یہ واضح ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو ضد کرنی چاہیے کہ فلاں کا کام بھی میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ ایک عورت بچے کی زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر سکتی ہے بجائے ایک مرد کے۔ تو کیوں پھر ایسا ہے کہ آج کل معاشرے میں یہ چیزیں بھی عام ہو رہی ہیں کہ ایک عورت کما رہی ہے اور مرد گھر میں بچوں کو سنبھال رہے ہیں؟ اگر ہم آفاقی اصولوں کو دیکھیں تو سید انور کی بات میں بھی سچائی نظر آتی ہے۔ اگر خواتین کمانا چاہتی ہیں تو اسلام اس پر بھی پابندی نہیں لگاتا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے تجارت بھی کی اور گھر گرہستی بھی سنبھالی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ سید انور کے خیالات سے متفق ہیں؟ تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اگر متفق نہیں تو بھی ہمیں کامنٹ میں اپنی وجوہات بتائیے، کیونکہ سید انور کے خیالات سے آپ اتفاق نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔